لیے عرض کر رہا ہوں کہ میری باتوں کو بہت غور سے سمجھو، سنو، کیونکہ یہ وقت ہمیں اللہ نے دیا ہے، ورنہ پھر ہم وہی جائیں گے، پھر وہی حالات ہیں ہمارے، پھر وہی زندگی رہے گی. اس لیے عرض کر رہا ہوں، بہت ہی دل سوزی سے عرض نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے بچے، ان باتوں کو سمجھو، کیونکہ ہم آئے ہیں یہ کرنے کے لیے نہیں جو تم کر رہے ہو. تم سب کو سیدھا کرنا چاہ رہے ہو، بھائی اللہ کہتا ہمارے حکم کے بغیر تو ہوگا نہیں. تم چاہ رہے ہو رزق بڑھ جائے، بھائی اللہ کہہ رہا ہمارے رزق کے اوپر رزق بڑھے گا نہیں. اور نہ صرف بڑھ جائے، ہم لعنت پہ دن بدن لعنت بڑھ رہی. لعنت کیا بڑھے؟ فکر ختم ہو رہی ہے، آخرت کی فکر ہمارے دلوں سے نکل گئی، موت کا تو ہم بھول ہی گئے اور لگے ہوئے ہیں بس وہی دنیا کو بنانے کے چکر میں. ایک مکان بنی گیا تو دوسرا مکان ہے، بھائی فلاں چیز ہو گئی تو فکر ہے ہماری کہاں جا رہی ہے، اس طرف جا رہی ہے. الا ماشاء اللہ، میں آپ سے عرض کرو، الا ماشاء اللہ. مجھ سے کہ میرے متعلقین محبین ماشاء اللہ بہت سارے ہیں، ہر کی تکلیف اپنی اپنی ہے. کوئی تکلیف لاتا ہے کہ حضرت وہ بچہ نہیں ہو رہا، آپ دعا کریں بچہ ہو جائے، بچی کی دعا کریں. کوئی آئے حضرت کاروبار نہیں چل رہا، دعا کرے کاروبار ہو جائے. کوئی باہر آئے کہ حضرت وہ بس بیوی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بس آپ کریں کہ بیوی صحیح ہو جائے. خدا قسم الا ماشاء اللہ، حضرت میری نماز نہیں ہو پا رہی، حضرت آپ حضرت دعا فرمائے کہ میری فجر ہو جائے. حضرت میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ میں جو ہے دیر سے پہنچا، حضرت دعا فرمائے کہ میں اول صف میں آ جاؤں. اس جب فکر ہوگی تو ذکر ہوگا نا. جب بھی دعا ہے حضرت آپ والے اللہ والے ہیں، آپ بڑے بزرگ ہیں، دعا فرمائے. کیا دعا فرمائے؟ وہی لعنت کی دعا کہ دنیا بڑھ جائے. ارے بھائی یہ کیا، یہی تو میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے دل و دماغ میں دنیا اتنی بس گئی ہے علماء لفیظ کہ اب اس سے نکلنا مشکل ہے. اور جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب موت آئے گی، جو دنیا کے اندر اتنے پھنس گئے، اس کو دنیا سے نکالنے کے بارے میں کہا کہ ایک ململ کا روپٹہ جیسے کانٹوں میں پھنس جاتا ہے، ادھر سے نکالو ادھر پھٹتا ہے، ادھر سے نکالو ادھر پھٹتا ہے. ہماری زندگیوں میں اللہ معاف کرے دنیا میں ایسے ہی پھنسی جا رہی ہے. دنیا سے نکلنے کا کوئی راستہ ہوگا نا. بات یہ کہ تم تو دن بدن پھنسنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہو، نکلنے کا راستہ کون سا ہے؟ یہ بھی تو ایک راستہ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں تو کوئی تمہاری تدبیر ہونی چاہیے. وہ ہے اللہ کہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ جو اگر یہ بات نہیں کہتے کوئی بات نہیں، ہم اپنی مرضی سے چلتے. بھائی جب قرآن میں یہ بات کہہ دی، جو بات قرآن میں آتی ہے وہ فرض ہوتی ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں، اصلاح فرض عین ہے، اصلاح فرض عین ہے. جس طرح نماز فرض عین ہے، جس طرح رزق کو کمانا فرض عین ہے، اسی طرح یہ صحبت فرض عین ہے. کیونکہ ہمارے پسمینیم فرض سنت نفل جانتے ہی نہیں، اور اس چکر میں پھرے ہوئے ہیں کہ بس کہ بھائی حضرت وہ بیوی نے کہا تھا نا، بیوی کا بات ماننا فرض عین ہے. اس نے کہا یہ تو اخلاق کی ایک وہ ہے، لیکن فرض عین وہ ہے جو اللہ کی باتوں کو مانو. اس لیے عرض کر رہا ہوں ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر یہ سمجھ میں نہیں آئیں گی تو موت تو آئے گی، اور ہم اور آپ پھنستے جا رہے ہیں. بات کر کے دیکھو نا، ویسے تو پتہ نہیں چلتا. بات کر رہے تو یا اللہ معاف کر، یہ تو شرک ہے یار، یہ تو غیبت ہے. ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے پاس دیکھیے، اس بات کی اہمیت سمجھو. ہم آپ کو زنا کی دعوت، ارے حضرت کیا بات کر رہے ہیں حضرت، زنا، توبہ توبہ توبہ، کبھی اللہ میرے نسلوں کو نصیب ایسا نہ ہو. کیسے گھبراتے ہیں؟ زنا کے نام پر ہماری حالت کیسی ہوتی ہے. حضرت کے پاس ایک صاحب تشریف لائے، 50-60 سال کی عمر ہوگی، اللہ عالم. انہوں نے کہا حضرت بس گناہ ہو گیا. حضرت اکثر آ کے اپنے بزرگوں کو بتاتے ہیں بھائی گناہ ہو گیا. انہوں نے کہا حضرت گناہ ہو گیا، اور بہت ہی پشیمان. حضرت بس کیا بتاؤں، گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا. حضرت کہتے ہیں بھائی بتاؤ کیا ہو گیا، ہوا کیا؟ حضرت بس شرم آ رہی ہے حضرت، میں بتا نہیں سکتا. حضرت گناہ ہو گیا. بھائی پھر بھی کچھ تو بتائیں نا. حضرت وہ اس سے زنا ہو گیا. ارے لاہور اللہ کو ہم سمجھے کہ شاید تم نے غیبت کر دی کسی کی. دیکھیں غیبت اور زنا، ہم زنا کو ایسا سمجھتے ہیں اللہ معاف کرے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے.
اور اس غیبت کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، جس کے بارے میں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. وہ بھائی تم تو ابھی کن چکروں پڑے ہوئے ہو؟